سارے جہانوں کا رب میں ہوں. جو ہمارے پرانے دوست ہیں، ہمارے پیچھے جمعہ پڑھتے رہتے ہیں، انہوں نے تو مجھ سے کئی بار سنا ہو. جو نئے آئے ہیں، پہلی مرتبہ آئے ہیں، وہ ذرا میری بات توجہ سے سن، غور سے سن. رب کا معنی ہم کرتے ہیں پالنے والا. کیا میں نہ کرتا؟ جتنے علماء نے ترجمہ کیا، بریلوی علماء، دیوبندی علماء، اہل حدیث علماء، انہوں نے رب کا معنی کیا کیا؟ پالنے والا. لیکن یہ رب کا فٹ معنی نہیں. وہ جو رب میں وسعت ہے نا، وہ پالنے والا. اس لفظ میں وہ کشادگی اور وسعت نہیں. رب کا معنی میں آپ کو آج سمجھانے لگا ہوں، اور لغت کی کتابوں کے حوالے سے سمجھاؤں. امام راغب اہل سنت کے لغت کے علماء میں بڑا اونچا درجہ ہے ان کا. انہیں کتاب لکھی مفردات القرآن. انہوں نے اس میں بحث کی یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے، اس کا اصل مادہ کیا ہے، کس جگہ سے یہ لفظ بنا ہے. انہوں نے رب کا معنی کیا. انہوں نے کہا ہوا انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال. دنیا کی ہر چیز کو، دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پالنا، سیڑھی بسیڑھی پالنا، منزل بمنزل پالنا، پالتے 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 ہر چیز کو کمال تک لے جانا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں. تسی سبحان اللہ کیے تے تو سمجھ ککھ بھی نہیں. ساڑی بھی ساری زندگی گزر گئی ہے تقریرہ کرانے چ. جو نئے لوگ آئے بیٹھے ہو نا، درجہ بدرجہ کیا ہوتا ہے، زینہ بزینہ کیا ہوتا ہے، سیڑھی بسیڑھی کیا ہوتا ہے، میں اسے اور آسان کرتا ہوں، اور آسان کرتا ہوں. دنیا کی ہر چیز کو، دنیا کی ہر چیز کو زندگی کے جس موڑ پر جس طرح کی چیز چاہیے اس کے مطابق مہیا کرنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب. صرف پالنا نہیں، صرف پالنا نہیں، جہاں جس چیز کی ضرورت ہے نا اس کے مطابق دینا. اب بالکل بات کھل جائے گی، عام بندے تک کو بات سمجھ آ جائے گی. ماں کا پیٹ ہے، 3 اندھیرے ہیں، 3 اندھیرے. ماں کے پیٹ کا اندھیرا 1، رحم کا اندھیرا 2، اس پردے کا اندھیرا 3، جس پردے میں لپیٹ کے ہم تیری تصویریں بنا رہے تھے. فی ظلمات ثلاث. ظلمات کا معنی کرو، ثلاث کا معنی کرو. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں. نقشہ جمایا، 4 مہینے کے بعد روح پھونکی، بچے میں روح پھونکی، روح آئی تو بھوک لگنے لگی، روح آئی تو پیاس لگنے لگی. منگن جوگا نہیں، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، بول نہیں سکتا، بھوک لگی ہے. جو ہستی 3 اندھیروں میں ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے اس بچے کی خوراک بنا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں. یہ ہے رب. وہاں کوئی راستہ نہیں تھا، باہر سے غذا فراہم کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. رب نے اندر ہی اندر انتظام کیے. ماں کا گندا خون ناف کے ذریعے اس کی خوراک بنا. وقت آنے پر وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا.
وہ جب پیدا ہوا تو دائی نے پہلا کام یہ کیا، وہ رستہ کاٹا، وہ ناو والا رستہ کاٹا۔ یہ رونے لگ گیا، سارے ہنس رہے ہیں، باپ بھی، چچا بھی، ماموں بھی، پھوپھیاں، خالائیں، سب ہنس رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے۔ کیوں رو رہا ہے؟ گونگے دیاں رمزاں، گونگے دی ماں بھی نہیں سمجھ رہی، رو رہا ہے میرے خوراک والا رستہ کٹ گیا، یہاں سے مجھے 4-5 مہینے خوراک ملی، وہ راستہ کٹ گیا۔ جو ہستی اس وقت بچے کے کان میں کہے پریشان نہیں ہونا، ایک رستہ واپس لے رہا ہوں، ماں کے سینے میں 2 رستے جاری کر رہا ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب۔ یہ ہے رب، صرف پالنا نہیں۔ اللہ اس بچے کو کہتے میں نے گندم بنائی، منجی بنائی، کماند بنایا، سیب، انار، مالٹے، امرود، اخروٹ، بادام، یہ آنکھوں تے چل گوزیاں دا نام ہی لبی ہے، مونگ پھلی، بھینس کا دودھ، گائے کا دودھ کھا، صرف پالنا نہیں ہے، کھا، روٹی کھا، بھینس کا دودھ پی، نہیں، بچے کا معدہ کمزور ہے، منہ میں دانت کوئی نہیں، یہ کھا نہیں سکتا، اس کے مطابق غذا دی۔ اگلی بات جو بندیالوی کہنے لگا ہے سن کے دنگ رہ جاؤ گے۔ اگر کوئی یہاں ڈاکٹر یا حکیم بیٹھے ہیں تو میری بات کی تائید کریں گے انشاءاللہ، جو بندیالوی کہہ رہا ہے ڈاکٹر اور حکیم تائید کریں گے۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے کہاں بن رہا ہے؟ جگر میں، خون بھی یہی، بلغم بھی یہی، دودھ بھی یہی۔ ماں کا جو ابتدائی دودھ ہے اس میں چکنائی نہیں ہوتی، چکنائی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ بچے کا معدہ کمزور ہے، یہ چکنائی کو برداشت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں۔ ادھر معدہ طاقتور ہوتا چلا گیا، ادھر دودھ میں چکنائی آتی چلی، یہ ہے رب۔ یہ جو پرندے گھونسلہ بناتے ہیں یہ کس انجینئر سے پڑھ کے آتے کہ تم نے ان کے لیے انڈے دینے کے لیے الگ جگہ بنانی؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس پرندے کا بچہ اس گھونسلے میں ہے، وہ جب بیٹ کرنا چاہتا ہے تو گھونسلے کے اندر نہیں کرتا، باہر کی طرف رخ کر کے کرتا۔ کون سمجھا رہا ہے؟ یہ ہے نا رب، یہ ہے رب، تربیت کرنے والا، تربیت کرنے والا۔ میں معلم ہوں، میں خود مدرس ہوں، معلم ہوں، یہاں بھی 20 بندے بیٹھے ہوں گے، مدرس، معلم، ٹیچر، پروفیسر۔ معلم میں ایک خاصیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات آسان لفظوں میں کلاس کو سمجھا پڑھا دے، اس کو ہم کہتے ہیں افہام تفہیم کا مادہ، سمجھنے سمجھانے کا مادہ، طریقہ۔ یہ خدا داد ہے، یہ خدا داد ہے کہ بڑے آسان لفظوں میں ما فی الضمیر بیان کر دیا جائے۔ جو ٹیچر پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا ہو، اسے سمجھانے کا بڑا طریقہ ہے۔ ایک قد نو بھی سمجھانا چاہے نا تے قد نو بھی سمجھا لے وے، اتنا طریقہ ہے اس کو سمجھانے کا۔ میری بات آپ نے غور سے سننی ہے۔ یہ ٹیچر جو پوری دنیا میں پہلے نمبر پہ آیا، سمجھانے کا بڑا ماہر ہے، اس کو میرے پاس لاؤ، میں 2 دن کا بچہ
اس کے حوالے کرتا ہوں. میں کہتا ہوں تو قد نو بھی سمجھا لینا نا, اس بچے کو سمجھا دودھ چوسنے کا طریقہ کیا ہے, بتا اسے. جو ہستی 2 دن کے بچے کو دودھ چوسنے کے طریقے سمجھا رہی ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, رب کہتے ہیں. بلی کے بچوں کو سب سے پہلے یہ کس نے بتایا کہ تمہاری غذا کہاں ہے؟ سب سے پہلے یہ کس نے بتایا تمہاری غذا یہاں ہے؟ پھر انہیں غذا حاصل کرنے کا طریقہ بتایا. یہ سب کچھ تربیت کس کی ہے؟ یہ ہے رب. ایک وسیع مفہوم ہے رب کا. مرغی 20 بچوں کو, چوزوں کو اپنے پیچھے لے کے پھرتی ہے. ان چوزوں کو کس نے بتایا اوپر سے چیل آئے تو تمہاری پناہ ماں کے پروں کے نیچے ہے؟ کون سمجھا رہا ہے؟ کون تربیت کر رہا ہے؟ یہ ہے رب کا معنی. تربیت کنندہ, کیا میں نے تربیت کرنے والا. ایک اور لفظ بولتا ہوں, یاد رہ جائے تو اسے یاد رکھنا. رب کون ہے؟ ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا. رب کون ہے؟ پرورش کرنے والا. اردو کا ایک لفظ ہے نشو و نما دینے والا. اس سے بھی ایک بہترین لفظ ہے پروان چڑھانے والا. یہ رب کا خوبصورت معنی ہے, پروان چڑھانے والا, نشو و نما دینے والا. اللہ رب العزت سورت فاتحہ میں دعا مانگنے سے پہلے طریقہ سمجھا رہے ہیں. طریقہ مجھ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے, اپنی دعا پیچھے کر دے اور میری صفتوں کا تذکرہ. ایک بڑی مشہور آیت ہے, آپ سب کو یاد ہے, کچھ حصہ یاد ہے آپ کو, میں پڑھوں گا تو آپ میرے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے. قل اللہم مالک الملک. یہ اللہ نے میرے نبی کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا. اللہم کیا ہوتی ہے؟ اللہم کا کیا معنی ہے؟ یہ کیا مانگی جا رہی ہے؟ اللہم مالک الملک, سلطنت کا مالک. تؤتی الملک من تشاء, جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء, جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے. اسی عزت کو ہماری زبان میں لج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لج, لج پال. قرآن کیا کہتا ہے؟ وتعز من تشاء. لجیں پالنے والا کون ہے؟ عزتیں دینے والا کون ہے؟ وتذل من تشاء, جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. وترزق من تشاء یا انک علی کل شیء تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. شروع کہاں سے ہوا؟ اللہم. اے اللہ, دعا کہاں ہے بھائی؟ یہ ساری صفتیں ذکر کر 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 کے دعا تو ذکر ہی نہیں کی. کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ کیا مانگنا چاہتے ہیں؟ اللہ نے کہا میں لوگوں کو طریقہ سمجھانا چاہتا ہوں. ہر ایک کی حاجت الگ الگ ہوتی ہے. کوئی شفا مانگنا چاہتا ہے, کوئی بیٹا مانگنا چاہتا ہے, کوئی مقدمے سے رہائی مانگنا چاہتا ہے. اس لیے دعا کا ذکر نہیں کیا, صرف دعا کا طریقہ سکھایا. اے ان صفتوں کے مالک,
میرے اللہ فقض حاجتی، میری حاجت کو پورا کر دے میرے اللہ۔ کیا طریقہ سکھایا؟ پہلے اپنی صفتوں کا ذکر، کتنی ڈھیر ساری صفتیں اللہ نے اپنی ذکر کی، پہلے صفات کا ذکر ہے اور اس کے بعد میری حاجت کو میرے مولا کیا کر دے، میری دعا کو سن۔ ہم ابتدا ہی میں رہ گئے، بیان تو میں صراط مستقیم کون سا رستہ ہے یہ کرنا چاہتا تھا، لیکن کبھی کبھی بات جو ہے وہ لمبی ہو جایا کرتی ہے۔ میں اگلے جمعے یہیں سے شروع کروں گا۔ عالمین کا میں نے معنی کرنا ہے، عالمین کا کیا معنی ہے؟ آپ تو اس کا معنی کرتے ہیں سارے جہان، تو میں آپ کو معنی سمجھاؤں گا، لیکن اس کی شرط ہے کہ آپ وقت پہ آئیں، کیونکہ شروع میں یہی بیان شروع ہو جائے گا، تو آپ جلد آنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ عالمین کا جو صحیح مفہوم ہے وہ اللہ کرے آپ سمجھ لیں اس مفہوم کو۔ ہمارے ایک دوست عزیز ساتھی محمد یونس، ان کا گزشتہ دنوں انتقال، سارے حضرات ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ دیں جی اذان۔